بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th گریڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے اور خیریت سے ہوں گے۔ 7th گریڈ، آج ہم اسلامیات کی کلاس میں ایک نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب اپنی اسلامیات کی بکس کھولیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے آپ کا پیج نمبر 29، اوکے سو یہ ہے ہمارے پاس پیج 29، اور ہمارا جو آج کا سبق ہے اس کا عنوان ہے فتح مکہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہے باب صوم اسوہ حسنہ۔ اچھا، اس سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس سبق کے بارے میں کیا جانیں گے؟ تو میں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو اس کا خلاصہ بیان کرتی ہوں۔ اسوہ حسنہ کا مطلب ہے بہت اچھا نمونہ، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، یعنی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کی کسی بھی مرحلے پر ہمیں اگر کسی بھی مسئلے کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو ہم ان کی عملی زندگی سے نہایت بخوبی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے طرح انسان تھے، انہوں نے بھی ہمارے طرح زندگی گزاری، انہوں نے بھی مختلف مسائل کا سامنا کیا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو نہایت سادہ اور نہایت خوبصورت طریقے سے بسر کی، ٹھیک ہے؟ تو ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس سبق میں سب سے پہلے ہم فتح مکہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اور اس کا جو ہے وہ پس منظر، کہ فتح مکہ جو ہے وہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیسے جو ہے وہ مکے کو فتح کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوران عفو درگزر سے کام لیا۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھایا کہ انتقام کے بجائے دشمنوں کو معاف کرنا یہ بہترین عمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سبق میں آج ہم یہی پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ساتھ میں انہوں نے مختلف حالات اور مختلف مراحل میں جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا کہ عفو درگزر یعنی کسی کو جو ہے وہ معاف کرنا، یہ جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک پسندیدہ عمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے سبق کو شروع کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے فتح مکہ۔ تعارف: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کی 53 سال بسر کیے، یعنی گزارے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر سے بے پناہ محبت تھی۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت غمگین ہو کر فرمایا: اے مکہ، تو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ رمضان 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا اور لڑے بغیر پرامن طور پر مکہ فتح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس غزوے کو فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ پہلا جو پیراگراف ہے اس میں جو ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ جو ہے وہ مکہ میں بسر کی، یعنی مکہ میں گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بے پناہ محبت تھی، لیکن جب کفار مکہ یعنی مکہ کے مشرکین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں پر، یعنی جو ان کے ساتھی تھے، ٹھیک ہے، جب ان پر جو ہے وہ ظلم و ستم کے ڈھیر ڈالے اور جب ان پر جو ہے وہ ہر طرح کے ظلم و ستم جو ہے روا رکھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی ان مسائل کو دیکھ کر یہ ارادہ کیا کہ اب ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا اور مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ رہے تھے تو اسی ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن تیرے فرزند یعنی تیرے بیٹے یعنی یہاں جو رہنے والے ہیں وہ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا کہ 8 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکہ پر جو ہے وہ کیا کیا کہ 8 رمضان المبارک۔ اچھا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ جو ہے وہ چھوڑ دیا اور مدینے کی طرف ہجرت کی، تو اس کے بعد ایک موقع ایسے آیا، ایک ایسا وقت آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مکے کو فتح کر لیا، اور وہ بھی کس طرح؟ پرامن طریقے سے، یعنی لڑے بغیر، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہے اس کا جو ڈیٹ ہے وہ ہے 8 ہجری اور رمضان میں، ٹھیک ہے، 8 ہجری رمضان میں، 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو جو ہے وہ فتح کر لیا، اور اس غزوے کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ فتح مکہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، کیسے جو ہے وہ فتح مکہ جو ہے واقعہ ہوا، یا کیسے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو فتح کیا۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے روز سے مسلمان اور قریش کے درمیان آئندہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق عرب کے دیگر قبائل کو آزادی تھی کہ وہ معاہدے کے فرقین مسلمان اور قریش میں جس کا ساتھ چاہے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے قریش کے درمیان 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا ایک معاہدہ طے پایا۔ یہ ایک معاہدہ تھا، ایک ایگریمنٹ تھی، کن کن کے درمیان؟ قریش مکہ یعنی جو قریش تھے، مکہ کے جو قریش تھے ان کے درمیان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس معاہدے میں کیا طے پایا؟ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ مسلمان اور قریش کے درمیان آئندہ 10 سال کے لیے کوئی جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ 2 فرقے جو ہے وہ اس معاہدے میں شامل تھے، باقی جتنے بھی فرقین تھے ان کو آزادی تھی کہ آیا وہ اگر مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں تو مسلمانوں کا دے دیں، اور اگر قریش کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو قریش کے ساتھ بھی وہ ساتھ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عرب کے 2 مشہور قبائل بنو بکر اور بنو خزاعہ تھے، ٹھیک ہے۔ عرب میں 2 مشہور قبائل تھے، بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ بنو بکر طاقتور قبیلہ تھا اور بنو خزاعہ کو اکثر و بیشتر نقصان پہنچتا رہتا تھا۔ بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیا، بنو خزاعہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیف بننا پسند کیا، حلیف یعنی ساتھی بننا۔ معاہدے کے روز سے اب دونوں قبیلے بنو خزاعہ اور بنو بکر ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، یعنی بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس حملے میں قریش کے لوگوں نے بنو بکر کی مدد کرنے کے لیے نہ صرف ہتھیار مہیا کیے بلکہ چند لوگوں نے اس لڑائی میں حصہ بھی لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ صلح حدیبیہ میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مطلب یہ جو قریش مکہ ہے اور یعنی مسلمان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی، ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن عرب کے 2 مشہور قبائل تھے، بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا بنو بکر جو ہے وہ طاقتور قبیلہ تھا، بنو خزاعہ جو ہے وہ کمزور۔ تو بنو بکر نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ قریش مکہ کا ساتھ دیا، اور بنو خزاعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیف بنا۔ حلیف کا مطلب ہے یعنی ساتھی بنا۔ اب معاہدے کے روز سے یہ تو آلریڈی طے پایا تھا کہ مطلب جو ہے وہ جو ہے وہ قریش مکہ اور جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود قریش مکہ کے ساتھ جو قبیلہ تھا یعنی بنو بکر نے بنو خزاعہ پر رات کے وقت حملہ کیا، تو قریش کے لوگوں نے یعنی قریش کے لوگ جو تھے انہوں نے نہ صرف بنو بکر کی مدد کی کے لیے ہتھیار مہیا کیے بلکہ جو ہے وہ لڑائی میں حصہ بھی لیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ قریش مکہ نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی اور وہ معاہدہ توڑ ڈالا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست۔ اس ظلم و ستم پر بنو خزاعہ کی طرف سے عمرو بن سالم خزاعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بنو خزاعہ پر ہونے والے مظالم کی پوری داستان بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ اچھا، تو ہم نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ بنو خزاعہ جو ایک کمزور فرقہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی طرف سے جو ہے وہ عمرو بن سالم جو ہے وہ آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد قریش کی جانب درج ذیل شرائط کے ساتھ بھیجا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصد یعنی پیغام لے جانے والے ایک شخص جو ہے وہ قریش کی طرف جانب جو ہے روانہ کیا، اور ساتھ میں کچھ شرائط بھی بتا دیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو شرط تھا کہ وہ یہ تھا کہ بنو خزاعہ کے جو لوگ لڑائی میں مارے گئے ہیں ان کے خون کا بدلہ دو۔ پھر دوسرا جو تھا وہ یہ تھا دوسرا تھا بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دو، اور تیسرا یہ تھا کہ اگر یہ دونوں شرائط منظور نہیں تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیغام لے جانے والوں کو قریش مکہ کی طرف بھیج دیا، ساتھ میں یہ شرائط جو ہے وہ ان کو بتا دیے کہ سب سے پہلے بنو خزاعہ کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا بدلہ دو، ان کے خون کا بدلہ دو، بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ ہم معاہدے میں یہی طے پایا تھا کہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اور بنو بکر نے اس معاہدے کو جو ہے وہ توڑ ڈالا ہے، اس لیے ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ تیسرا یہ کہ اگر یہ شرائط منظور نہیں ہے تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قریش کی تجدید صلح کی ناکام کوشش۔ اچھا، قریش کی تجدید صلح، تجدید ایک کام کو نئی سرے سے کرنا یعنی نئے کرنے کا عمل کرنا، یہ ایک ناکام کوشش تھی قریش کی طرف سے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا تھا۔ قریش کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ پہنچا تو انہوں نے جلد بازی اور غرور تکبر میں تیسری شرط منظور کر لی۔ تیسری شرط جو تھی کہ اگر شرائط منظور نہیں ہے تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے ابو سفیان جو اس وقت کیا تھے، کافر تھے، یعنی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کی تجدید کرنے کے لیے بھیجا۔ ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ وہاں سے کوئی جواب نہ پا کر وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے پاس گیا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو سفیان تجھ پر افسوس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا عزم کر لیا یعنی ارادہ کر لیا ہے، ہم اس کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان جب ہر طرف سے نا امید ہو گیا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم قریش کے ایک قبیلے بنو کنانہ کے سردار ہو، خود ہی لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو یعنی امن کا اعلان کر دو اور واپس اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ ابو سفیان نے ایسا ہی کیا اور واپس جا کر سارا قصہ لوگوں سے بیان کیا۔ سب نے پریشان ہو کر کہا یہ تو نہ صلح ہے اور نہ جنگ۔ اب جب کفار کے ساتھ کوئی راستہ نہ بچا تو وہ کس کے پاس چلے گئے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ جو ہے وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن مطلب کہ آپ لوگوں نے جس معاہدے کو ہمارے درمیان ہم نے طے پایا تھا وہ آپ نے توڑ دیا، اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابو سفیان نے ہر طرف سے جب نا امید ہو گیا تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ مطلب امن کا اعلان کر دیا اور اپنی طرف وطن کی طرف لوٹ کر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اوکے، کلاس 7 اب بھی جو ہم نے پڑھا یہ آپ کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد ایک نیا جو ہے وہ ایک نئی تاریخ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح صلح حدیبیہ نے فتح مکہ کے لیے راستہ ہموار کیا، اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک بہترین موقع سمجھا اور اسلام کی سربلندی اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہم اپنی نیکسٹ جو ہے وہ ویڈیو میں اس کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ میں وضاحت بھی۔ تب تک کے لیے آپ اپنی جو ہے وہ اسی لیسن کو اچھے سے سمجھیں اور اس میں جو ضروری پوائنٹس ہیں آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے اور لرن کریں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔